اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو کملی والے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جو خاتم النبیین ہیں، جو خاتم المرسلین ہیں، جن کے بعد نہ کوئی نبی ہے نہ رسول ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں اہل بیت پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل مکافات عمل۔ آج کی ویڈیو بہت ہی اہم اور پاورفل جلالی وظیفے کے ساتھ ہے۔ اللہ والو، آج کا وظیفہ بہت ہی پاورفل اور جلالی وظیفہ ہے۔ یہ وظیفہ ان لوگوں کے لیے ہے جن کے ساتھ کسی نے فراڈ کیا ہے پیسوں کا، یا پھر کسی نے ادھار لیا ہے اور جب واپس کرنے کا ٹائم آیا تو ٹال مٹول کر رہے ہیں، یا کسی کمپنی میں کام کرتا ہے تو پیسے نہیں دیتے، کسی بھی جگہ پر پیسے پھنسے ہوئے ہوں۔ تو اللہ والو، یہ وظیفہ اتنا جلالی اور مجرب ہے کہ آپ کو اس کے کرنے کے بعد یا تو وہ بندہ خود پیسے دے گا، یا پھر چارپائی پر پڑے گا، یا پھر وہ 5 فٹ زمین کے نیچے جائے گا۔ ایک بات ذہن میں آ گئی ہے جو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی کہ ہمارے حضرت صاحب بتاتے ہیں کہ ان کے پاس ایک فیملی آئی پاک پتن سے، ان کے ساتھ اتنا دھوکہ ہوا کہ ان بیچاروں نے 20 لاکھ کی زمین بیچی تھی۔ انہوں نے بینک میں جا کے پیسے رکھے، ان کے رشتہ داروں نے بینک مینیجر کے ساتھ مل کر 20 لاکھ نکلوا لیے، غائب کروا دیے۔ انہوں نے کوئی اور زمین خریدی، اس کا ٹوکن کیا، اور باقی پیسے لینے جب بینک والوں کے پاس گئے تو بینک والوں نے کہا کہ آپ کے اکاؤنٹ میں تو کوئی پیسہ ہی نہیں ہے، اکاؤنٹ آپ کا خالی ہے۔ اب نہ مینیجر ہاتھ آئے، نہ جنہوں نے وہ کام کیا تھا وہ ہاتھ آئے، جو وہ کر سکتے تھے تھانے کچہری گئے، کچھ نہ بنا۔ ہمارے حضرت جی فرماتے ہیں کہ وہ لوگ حضرت جی کے پاس آئے اور ساری کہانی ان کو سنائی، تو حضرت صاحب نے فرمایا کہ وہ پیسے بھی دیں گے اور آ کر معافیاں بھی مانگیں گے، اور گھر آ کر معافیاں مانگیں گے، اور اگر ایسا نہ کریں گے تو پھر اللہ ان کو پھٹے بھی لگائے گا۔ یہ باتیں کتنی باتیں ہو گئیں؟ 4 باتیں ہو گئی۔ پیسے بھی دیں گے، معافی بھی مانگیں گے، گھر بھی آئیں گے۔ اگر یہ 3 کام وہ نہیں کریں گے تو پھر 5 فٹ زمین کے نیچے جائیں گے۔ وہ کوئی عورت تھی، اور آپ کو پتہ ہے کہ عورت جذباتی ہوتی ہے۔ جن کے ساتھ فراڈ ہوا تھا ان میں بینک مینیجر ہے اور ان کے رشتہ دار ملے ہوئے ہیں۔ ان کا کوئی نام یا تصویر سامنے رکھ کر 70 بار یہ آیت پڑھنی ہے، اللہ سے مدد مانگنی ہے کہ اللہ وہ میری رقم عزت کے ساتھ واپس دے دے۔ 21 دن کا عمل تھا، 3 ہفتے ہی گزرے، وہ نہیں آئی۔ عورت ذات ذرا جذباتی ہوتی ہے۔ میں نے اسے کہا کہ 70 بار 21 دن یہ آیت پڑھنی ہے۔ اس نے کہا کہ حضرت صاحب نے کہا ہے کہ کھلی ہی پڑھنی ہے، اور اس نے وہ پڑھنی شروع کر دی۔ پڑھتے رہے، اس کی فیملی بھی پڑھتی رہی، سارے گھر والے مل کر پڑھتے رہے۔ اللہ والو، 3 ہفتے گزر گئے، کوئی نہ آیا۔ تیسرے ہفتے کا یہ 21واں دن تھا، آخری دن تھا۔ رات کو ان کے ایک بندے کا مرڈر ہو گیا۔ کوئی لڑائی جھگڑا ہوا، فائر ہوا، اسے لگا اور وہ موقع پر ہی مر گیا۔ لیکن انہوں نے پیسے نہیں دیے، یعنی کہ جو متاثرہ عورت ہے اس کے ساتھ کوئی رابطہ نہیں کیا۔ بندہ ایک ان کا مر گیا۔ 3 ہفتے بعد وہ عورت حضرت صاحب کے پاس آ رہی تھی شکایت کرنے کے لیے۔ حضرت جی، آپ نے کہا تھا کہ 21 دن کے اندر وہ گھر آئے گا، معافی بھی مانگے گا اور پیسے بھی دے گا، پر وہ نہیں آئے، نہ ہی انہوں نے کوئی رابطہ کیا ہے۔ وہ عورت کہتی ہے کہ جب وہ بس سے اتری حضرت جی کے پاس جانے کے لیے تو کہتی ہے کہ مجھے ایک فون آیا کہ ہمارے بھانجے کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے، ہم نے آپ کے پیسے فراڈ سے بینک سے نکلوائے ہیں، ہمیں معاف کر دو۔ ہمارا ایک بندہ پہلے ہی مر گیا ہے، دوسرے کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، اس کے بھی بچنے کے چانسز بہت ہی کم ہیں، ہم تمہارے گناہ گار ہیں، ہم نے تمہارے پیسے دینے ہیں واپس۔ وہ عورت تو شکایت لگانے جا رہی تھی، قرآن نے اثر نہیں کیا۔ وہ حضرت جی کے پاس ان کی شکایت کرنے جا رہی تھی کہ آپ نے کس دن کا وظیفہ بتایا ہے، لیکن اس وظیفے نے اثر نہیں کیا۔ آپ نے قرآن کا وظیفہ دیا لیکن قرآن کے وظیفے نے اثر نہیں کیا۔ اس عورت نے زیادتی یہ کی تھی ان کے ساتھ۔ میں نے کہا تھا کہ اس آیت کو 70 بار پڑھنا ہے۔
ہم نے پیسے لینے ہیں، کسی کی جان نہیں لینی۔ اس عورت کی پوری زندگی کی جمع پونجی تھی وہ رقم، اس کے ساتھ بڑا ہی ظلم کیا تھا انہوں نے۔ 70 بار کی جگہ جب سارے گھر والوں نے مل کے پڑھا، اور اتنا پڑھا کہ ان کا ایک بندہ مر گیا، دوسرے کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، قرآن نے پھر اپنی طاقت دکھائی، جس کا وہ گلہ کرنے آ رہی تھی کہ ان کو قرآن نے اپنی طاقت نہیں ان کو دکھائی۔ قرآن نے پھر اپنی طاقت جب دکھائی، اللہ والو اگر کوئی نہیں مانتا تو ٹانگیں توڑ کے پیسے لینے ہیں تو یہ بھی عمل چلے گا، معافی مانگے اور پیسے لوٹا دے تب بھی یہ عمل چلے گا۔ اللہ والو عمل کیا ہے؟ آپ نے بغیر درود شریف اور بغیر بسم اللہ کے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کے ساتھ 70 مرتبہ پڑھنی ہے سورہ انعام کی آیت نمبر 45، یعنی کہ سورہ انعام کی 45 نمبر آپ نے عشاء کی نماز کے بعد 70 مرتبہ پڑھنی ہے۔ جس نے پیسے دینے ہیں اس کی تصویر نام لکھ کر سامنے رکھ لیں، اس کا تصور کر کے یہ عمل کرنا ہے۔ 21 دن کا یہ عمل ہے۔ آیت ہے فَقُطِرَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ پھر ظالم لوگوں کی جڑ کٹ گئی اور اللہ کا شکر ہے جو تمام عالم پروردگار کا ہے۔ اللہ والو یہ وہ جلالی آیت ہے، اور جب اس کے ساتھ اللہ کا جلال اترے گا تو اس کو برداشت کرے گا کون؟ نہ اس کو دن کو سکون ملے گا نہ رات کو، وہ پاگلوں کی طرح پھرے گا۔ اس کو کوئی طاقت مجبور کر رہی ہوگی کہ جا اس پیسے کے بندے کے پیسے واپس کر۔ اگر 21 دن میں معاملہ حل نہیں ہوتا تو بندہ بڑا ہی چول ہے، بڑی ہی غلط عادتیں ہیں اس میں، بڑا ہی گناہ گار ہے، ہر ٹائم جھوٹ بولتا ہے، نماز کی پابندی نہیں کرتا، لیکن پھر بھی وہ نا امید نہ ہو، اس عمل کو جاری رکھے۔ انشاءاللہ تعالی وہ لوگ سر کے بل چل کر آئیں گے، پاؤں پکڑیں گے، معافی مانگیں گے اور رقم بھی واپس کریں گے۔ اللہ والو یہ آیت صرف رقم واپس کرنے کے لیے نہیں ہے، یہ ہر قسم کے جادو کی کاٹ کے لیے ہے، ظالموں کے ظلم سے بچنے کے لیے ہے۔ جب آپ بہت زیادہ پریشان ہو جائیں، آپ کو کوئی حل نظر نہ آئے، آخری صورت ہے کہ آپ نے اس آیت کا ورد کرنا ہے بغیر درود پاک اور بغیر بسم اللہ کے۔ آپ نے فَقُطِرَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ آپ نے اس کو عشاء کی نماز کے بعد 70 مرتبہ اس کی تلاوت کرنی ہے اور اللہ سے گڑ گڑا کر اپنے لیے دعا کرنی ہے۔ انشاءاللہ تعالی العزیز 21 دن کے اندر آپ کے تمام معاملات جو ہے اللہ حل فرمائیں گے۔